اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين. الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور تھوڑی بہت اپنے دین کی سمجھ دی. یہ دین بہت قربان تک پہنچا ہے. اس کی اہمیت اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے. آمین. دین بہت زیادہ آسان ہے اگر اللہ تعالیٰ جس پہ آسان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قیامتاً قریب ہوگی تو نکاح جو ہے اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا جائے گا اور زنا بہت آسان ہو جائے گا. استغفر اللہ، ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. اللہ اس اسٹرگل کو قبول فرمائے اور امت میں حلال نکاح کرنے کی رواج پیدا فرمائے. بڑوں سے سنا کہ نکاح کے اندر ایک سنت ٹوٹتی ہے تو اس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. چونکہ دین ہم کو وراثت میں ملا ہے، جو ٹوٹا موٹا رسم و رواج والا دین ہم تک پہنچا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کو ریکٹیفائی کیا جائے اور صحیح دین اپنی زندگی میں لا کر کے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان تک یہ امانت صحیح نہج پر پہنچے، ایک صحیح سٹینڈرڈ اور صحیح فارمیٹ میں پہنچے. کیونکہ خدا نخواستہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ شاید ہم یا ہماری نسل اس فتنے کو دیکھیں. یہ وہ دور ہے جس میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، نکاح کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ دو انکمپلیٹ پرسنالٹی کو نکاح کے ذریعے ایک پرفیکٹ کپل بنا دیتا ہے. کب؟ جب ان کا پیور انٹینشن ہے، اللہ کی رضا ہو. پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے بھی کام لیتا ہے، ان سے بھی کام لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مقصد کے لیے پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکاری پیدا کر دیا، ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم ٹیسٹ لیں تمہارا کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے. اچھے اعمال کیا ہے؟ کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے اوامر پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے. کہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو نمونہ بنایا قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے، کہ اب اللہ تعالیٰ کو صرف انہی کا طریقہ اور انہی کی لائف سٹائل پسند ہے اور کوئی طریقہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سکین کرے جائے تو 24/7 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بہت کامن تھی، وہ تھی فکر. کہ آدمی اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا کہ اس کے اندر وہ فکر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اس سے میل نہ کھائے. وہ یہی فکر تھی کہ کیسے دنیا کا آخری انسان
اللہ والا بن جائے، اس دنیا کے دھوکے سے نکل کر آخرت کی حقیقت کو سمجھے اور آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہوئے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کامیاب ہو جائے، اور اللہ نے ایک مقصد کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو واقعات اللہ نے ذکر کیے یہ قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ انسپریشن لینے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس لیے اس کو ڈاکٹر بنانے اور انجینئر بنانے کی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کو بچپن سے ہی انسپائر کرتا ہے، سٹوری سناتا ہے ڈاکٹر انجینئرز کی، ایسے لوگوں کے پاس میں اور ایسے لوگوں سے اس کا تعلق بناتا ہے کہ دیکھو بیٹا، آپ انجینئر بنو گے، ڈاکٹر بنو گے تو یہ دنیا کی نعمت تم کو ملے گی، یہ اسٹیٹس ملے گا، یہ عزت ملے گی۔ اس کو کھیل کھلونے اور ساری چیزیں اس لائن کی بتاتا ہے اس کو۔ تو جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو اس کا گول کلیئر ہوتا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی قرآن سے اور واقعات سے اور انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کی زندگیوں سے یہ انسپریشن دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے کیا چاہ رہا ہے۔ ہم خاص ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پتہ کوئی نہیں ہے اپنے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، کہ نیک کاموں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر سب سے بہترین پروفیشن اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ ایسے بندے جو اللہ جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ہم ان کو اللہ والا بنا دیں یا اللہ سے جوڑ دیں۔ یہ سب سے زیادہ افضل کام ہے اس زمین پر۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے سوچتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً فکر رہی ہے، کیونکہ آدمی کو فکر ہی چلاتی ہے۔ آج ہماری فکر دنیا والی ہو گئی، اس لیے دنیا کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آسان، جھوٹ بولنا آسان، دھوکہ دینا آسان، نمازیں چھوڑنا آسان، کیونکہ ہم کو دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر کوئی نہیں۔ اینی ہاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا پسند ہے کہ بڑے بتاتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف 2 نبیوں کو بھیجے، جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو تیسرے سے ان کی ہیلپ کروائی، تائید کروائی۔ جب تینوں کی بات وہ ماننے سے انکار ہو گئے، اور ایک آدمی جس کا نام اللہ نے ذکر کیا، حبیب لوہار تھا، وہ گاؤں کے کنارے سے دور سے بھاگتے ہوئے آیا اور اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، اللہ نے اس کے ورڈ بھی ریکارڈ کیے کہ اے میری قوم، ایسے لوگوں کی بات سنو جو تم سے دنیا کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، اور میں ایسے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اگر وہ مجھ سے نقصان پہنچانے پر آ جائے تو تم میں سے کوئی میرا فائدہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ مجھے پروٹیکشن دینے پر آ جائے تو تم میں سے کوئی میرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ قوم، بدنصیب قوم جو تھی، ان تینوں کو اور اس حبیب کو مار دیا انہوں نے۔ تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا؟ جب وہ جنت میں ٹرانسفر ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بات کو ریکارڈ کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکرمین لوگوں میں سے بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات پوائنٹ کرنے والی ہے کہ نبیوں کی تو ڈیوٹی تھی کہ اس قوم کے پاس جاتی اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتی، اس بندے کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہ ایک عام انسان تھا،
لیکن اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، کہ تاکہ یہ قوم جو ہے اللہ والی بن جائے. ہاں، تو اس کی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کیش انعام یہ ملا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا، اور قیامت تک کی اس کے نام کو سیو کر دیا. وہ انبیاء علیہ صلاۃ والسلام، جو 3 انبیاء علیہ صلاۃ والسلام تھے، ان کا نام اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس آرڈینری انسان کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حبیب. یہ تو ہو گئی ایک پرسنالٹی ہے، انسان ہے. سورہ نمل کے اندر جو مونگی کہتے ہیں ہم، چوٹی، اللہ تعالیٰ کو اس کی خیر خواہی اپنی قوم کے ساتھ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے ورڈز ریکارڈ فرمائے قرآن کے اندر کہ اے میری قوم، ذرا سنبھل کے ایک سائڈ سے چلو، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. بس یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ کا نام سورہ نمل رکھ دیا. تو مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ اگر یہ کام تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ دیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کام کو کرنا ہے. اور اس کام کو کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنے والوں کے لیے ایسی جنت بنا کے رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل کے اندر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا. ہاں، اچھا، اس کام کو کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ کہ جس طریقے سے کوئی بڑا آدمی کا کوئی پرسنل کام بندہ کرتا ہے تو اس کی باقی کی چیزوں کو وہ ٹیک کیئر کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کام کو کرنے پر سب سے پہلا انعام یہ دیں گے کہ تم پر ہم دنیا آسان کر دیں گے. دنیا سب سے پہلے اللہ دنیا دے گا، اور آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس لیے کیونکہ یہ دنیا ٹیسٹنگ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے بندہ، پانی، زمین اور ہوا تینوں پر میری حکومت ہے. اور کر کے اللہ نے بتایا امپاسبل کو پاسبل، کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی جو ہے پہاڑ کی طرح بنا دیا، ان کو گزار دیا، اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا. آگ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی کر دی. فتر کے اوپر آسا مار رہے ہیں، 12 چشمے جاری ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان ساری مخلوق کا ان اور آؤٹ میرے ہاتھ میں ہے، تو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تو اپنی زندگی کو گزار. تو کیا ہوگا کہ جیسے تو چاہے گا ویسا معاملہ میں کروں گا. اور اس کے اپوزٹ میں اگر تو نے اپنی من مانی کی تو پھر تو بہت تھکے گا، جو آج ہم تھک رہے ہیں.